بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ ہندو کش سے مغرب کی طرف ایشیا میں افریقہ، جنوبی یورپ میں اسپین اور پرتگال تک اسلام کے اعلان فتح و ظفر قائم ہو گئے، مگر پنجاب میں ایک چپا زمین کا یعنی قدم قدم کے پنجے کے برابر بھی مسلمانوں کو نہیں ملا۔ اتنے عرصے تک جو توقف ہندوستان کی فتح کا ہوا، ایک سبب تو یہ تھا کہ ہند میں بعض قومیں بڑی جواں مرد تھیں۔ سندھ کے راجپوتوں نے مسلمانوں کا کیسا دلیرانہ مقابلہ کیا، یہ اہل عرب ہی کی شجاعت تھی جو ان کو زیر کیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوؤں کے راج کا جنگی انتظام ایسا مسلسل تھا کہ وہ بیگانے حملہ آوروں کو بڑی الجھن میں پھنسا کر ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہندوستان کو وندھیہ چاہل پہاڑ نے دو شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے جنگلوں اور پہاڑوں نے اتر اور دکن کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ وندھیہ چاہل کے شمال میں 3 گروہوں کے راجا وادیان عظیم میں راج کرتے تھے۔ سندھ کے میدانوں اور جمنا کے اوپر کے حصوں میں بالکل راجپوت سلطنت کرتے تھے۔ سنسکرت میں جس ملک کو مدھیہ پردیش کہتے ہیں، وہ بڑے بلوان راجوں میں منقسم تھا۔ اوسان راجوں کے راجاؤں کا مہاراج کنوج کا مہاراجا تھا۔ دریائے گنگا کے زیریں وادی میں پہاڑ سے نیچے بدھ مذہب کے راجا بالکے خاندان کے راج کرتے تھے۔ بنارس کے بنگال کے ڈیلٹا تک ملک انہی کی کلمرت میں تھا۔ اب ہندیا کے دکن میں مشرقی اور بیچ کے اضلاع میں بڑی جنگجو اور تندخو پہاڑی قومیں رہتی تھیں۔ مغربی انتہا میں بمبئی کے ساحل کی طرف مالوا کی ریاست ہندوؤں کی تھی، جس کا راجا بکر ماجید ہندو راجاؤں کا آفتاب مشہور ہے۔ اس کا زمانہ علم و فضل کا شہرۂ آفاق ہے۔ اس ریاست کے جاگیردار بڑے جنگجو دلیر تھے۔ ہندوستان میں وندھیاچل کے دکن میں بڑی بڑی راجا پرخاش جو سپاہ رہتی تھی کہ وہ آریہ قوم میں سے تھی۔ ان کے 3 گروہ تھے۔ چیرا جولا پانڈیا میں بھی اس ملک کی بادشاہی کرتے تھے۔ ان راجوں کے مجموعہ کا گروہ خواہ وہ اتر میں ہو یا دکن میں آپس میں اتفاق کر کے بیگانہ حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کر لیتا تھا۔ جب یہ کئی گروہ اور ان کے افراد متفق ہو جاتے تھے تو ان کو فتح کر کے مغلوب کرنا اور بھی تھکن اور محنت و مشقت کا کام ہو جاتا تھا۔ اگر ان گروہوں کے مجموعہ پر فتح بھی حاصل کر لی جاتی تھی تو پھر ہر گروہ سے اور ہر گروہ کے افراد سے جدا جدا لڑنا پڑتا تھا۔ پھر بعد فتح کے بھی ہر راج میں سرکشی و گردن کشی کا مادہ موجود رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ میں باوجود کوشش کے مسلمانوں کی سلطنت کی ترقی بڑی آہستہ آہستہ ہوئی۔ 3 صدی بعد شمال و مغرب سے 2 بڑے زبردست حملہ آوروں کی کوشش سے سن 977 سے لے کر 1176 کے درمیان پنجاب کے سرحدی حصے کے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور 1565 میں تالی کوٹ کی فتح سے دکن میں مسلمانوں کی مستقل حکومت ہوئی، اور پھر 100 برس کے بعد 1650 میں ہندوؤں کی قوم مرہٹا نے ایسا سر اٹھایا کہ سلطنت مغلیہ کو خاک میں ملا دیا۔ شمالی ہند میں بھی شہنشاہ اکبر کے عہد میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی، ورنہ ہندو اپنی سلطنت کے لیے مسلمانوں سے لڑتے رہتے۔ بست و قصدہ کی فتوح سے امیر سبکتگین کو فرصت ملی تو اس نے سن 367 ہجری دیار ہند کی طرف توجہ مبذول کی تو ہند کے چند قلعے ایسے فتح کیے کہ جہاں نہ اہل اسلام کے گھوڑوں کے سم نہ اونٹوں کے قدم پڑے تھے۔ انہی قلعوں میں جا بجا مساجد بنا کر تخت و تاراج سے جو غنائم ہاتھ لگے ان کو لے کر غزنین کی طرف مراجعت کی۔ ہندوستان میں اس وقت راجا جے پال راجا تھا۔ ولایت لاہور سے لے کر لغمان تک اور کشمیر سے ملتان تک اس کی قلمرو تھی۔ بٹھنڈا میں قیام اس لیے تھا کہ اہل اسلام کو آگے بڑھنے سے روکے۔ جب اس نے سنا اور دیکھا کہ مجاہدین اسلام اس کے ملک پر دست دراریاں کرتے ہیں اور ان کی ہمسائیگی ذات الجنب میں ہے، اس سے جان و مال کا خطرہ ہے، تو نہایت مضطرب و بے قرار ہو کر چارہ جوئی جنگجوئی میں اس نے دیکھی۔ لشکر اور ہاتھی جمع کر کے لغمان کے
میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوا۔ یہ لغمان کا میدان کابل اور پشاور کے درمیان واقع ہے۔ امیر سبکتگین نے غزنین سے ہجرت کر کے اسی میدان میں ڈیرے جمائے۔ دونوں لشکروں میں چند روز تک رازار میں خوب ہاتھ چلے، مگر کوئی غالب نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس لڑائی میں محمود غزنوی بھی اپنے باپ کے ساتھ شریک تھا۔ وہ ایسے جوانمردی کے کام کرتا تھا کہ بڑے بڑے سورما بہادروں کی عقل حیران تھی۔ یہ ہنگامہ گرم تھا کہ ایک بادوزن کا طوفان آیا کہ دن کی رات ہو گئی۔ برف اس شدت سے پڑی کہ خون سرد ہو کر رگوں میں جم گئے۔ مسلمان اس کے عادی تھے، مگر بیچارے ہندوؤں نے ایسی سردی کی آفت کبھی اٹھائی نہیں تھی۔ ہزاروں سپاہی اور جانور اکڑ گئے، سینکڑوں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے۔ یہ وہی میدان ہے جہاں سردی کے ہاتھوں یہی تکالیف لشکر ہند نے انگریزی افسروں کے ماتحت 900 برس بعد اٹھائی۔ ایک کہانی مشہور ہے، ان پہاڑوں میں ایک چشمہ تھا کہ جب اس میں کوئی ناپاک چیز ڈالتے تھے تو اتنی برف پڑتی تھی کہ شہر کے شہر دب جاتے تھے۔ اس چشمے کی خبر ایک بڑھیا نے امیر کو دی تھی، جس نے اس میں نجاست ڈلوا کر یہ پاک کام کیا تھا۔ گویا اس کی حقیقت تو کچھ نہ تھی، مگر ہندوؤں کو ڈرانے کے لیے یہ ڈکوسلا بھی بڑے کام کا تھا۔ غرض اب سارے لشکر میں جاڑے کی دہائی پڑ گئی۔ جے پال نے لاچار ہو کر سبکتگین کے پاس پیغام صلح بھیجا۔ سبکتگین صلح پر راضی تھا، مگر سلطان محمود غزنوی جوانی کے نشے میں اس صلح کا مانع ہوا، اس لیے یہ کام کے جمیلے میں پڑ گیا۔ پھر جے پال نے ایک دانا ایلیچی سلطان محمود غزنوی کے پاس بھیجا اور لکھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ راجپوتوں کا ایک دستور ہے کہ مایوسی اور اضطراب کی حالت میں جب دیکھتے ہیں کہ ستیز میں کوئی راہ گریز دشمن سے نہیں رہی تو جو کچھ ان کے پاس نقد و جنس ہوتا ہے اس کو آگ میں جونگتے ہیں، ہاتھی گھوڑوں اور مویشیوں کو اندھا کرتے ہیں، غرض کوئی چیز سلامت نہیں رکھتے، اہل و عیال کو آگ میں ڈالتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں اور دشمن سے یہاں تک لڑتے ہیں کہ سب کے سب مر کر خاک میں مل جاتے ہیں۔ اس کو دین و دنیا کی سرخروئی جانتے ہیں۔ جواب سمجھ لو کہ اگر تمہارے لشکر کے لوگوں کو باری باری تما صلح کرنے نہیں دیتی تو یہ کر دکھائیں گے، پھر تم پچھتاؤ گے، نقد و جنس کی جگہ راکھ کا ڈھیر پاؤ گے، قیدیوں اور غلاموں کے عوض تم کو لڑائی کی صورت میں خاکستر کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اگر صلح کر لو گے تو تم ہم پر بہت احسان کرو گے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے بھی دیکھا کہ ہندوؤں کو مایوس کرنا اچھا نہیں، معلوم نہیں آگے کیا ہوگا۔ غرض یہ کہ باپ بیٹے دونوں صلح پر راضی ہوئے۔ راجا نے اپنے معتبر رشتہ دار اور عزیز سبکتگین کے پاس چھوڑے اور امیر کے معتمد ساتھ لیے اپنی دارالسلطنت میں جا کر بموجب عہد نامہ کے ہاتھی گھوڑوں مال و دولت حوالہ کرے۔ باوجود یہ کہ جے پال نے یہ تباہی وہاں اٹھائی تھی اور خراج دینے کے وعدے پر رہائی پائی تھی، وہ جب لاہور پہنچا تو سب قول و قرار بھول گیا، خراج نہ بھیجا، سبکتگین کے آدمیوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میں دستور تھا کہ راجا کے دربار میں یمینیوں، یسار، پنڈت اور چہیتریوں کے سردار کھڑے ہوتے تھے، مہمات اور معاملات ملکی میں رائے دیتے تھے۔ چہیتریوں کو راجا کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مردوں کو بات کا پاس چاہیے، بجن کا توڑنا ایسا پاپ ہے کہ پپتا گھوڑے پر بیٹھ کر گردن دباتی ہے، اس حرکت ناروا سے باز آئیے اور خراج امیر کا بھجوائیے۔ مگر پنڈت صاحبوں نے نہ برف باری کی سردی دیکھی تھی، نہ تلواروں کی آنچ کے نیچے آئے تھے۔ انہوں نے یہ صلاح دی کہ اگر خراج بھجوایا جائے تو راجا کا منہ کالا ہو جائے گا۔ شامت اعمال سے یہی صلاح جے پال کو بھی پسند آئی۔ جب اس کو معاملے کی خبر سبکتگین کو پہنچی، اول اس کو یقین نہ آیا، یہ سمجھا کہ یہ خبر ہوائی ہے اور یوں ہی لوگوں نے اڑائی ہے، مگر جب یہ متواتر یہی خبر کان میں آئی تو اس کو یہ امر نہایت شاک معلوم ہوا۔ اس نے بدعہدی کے انتقام لینے کے واسطے لشکروں کو جمع کیا اور دریا کی طرح امٹتا ہوا ہندوستان پر چڑھ آیا، سرحدی مقامات پر ایک آفت برسا دی اور پانی پھیر دیا۔ جے پال کو یہ خبر پہنچی تو اس نے دلی، اجمیر، کالنجر، کنوج کے راجاؤں کو چٹھیاں لکھیں کہ سبکتگین اس طرح پنجاب
پر چڑھا ہے، پنجاب ہی ہمیشہ سے سب بھائیوں کا سپر بنا ہے۔ اب مناسب ہے کہ ہم سب مل کر اس ٹکر کو روکیں، نہیں تو سارے ملک میں پانی پھیر دے گا۔ غرض ان سب راجاؤں نے اپنا انتخابی لشکر بہت سے مال اور خزانے کے ساتھ جے پال کے پاس بھیج دیا اور یہ جان لیا کہ ہماری عزت و آبرو سلطنت کی بقا جے پال کی فتح پر موقوف ہے۔ اس لیے آنات اور معاونت کا کوئی دقیقہ فرد گیاشت نہ کیا۔ وہ 1,00,000 سوار اور پیادے بے شمار سندھ کے پار لے گئے اور لغمان کے میدان میں امیر سبکتگین کے لشکر کے سامنے ڈیرے خیمے ڈال دیے۔ امیر سبکتگین دشمنوں کی کیفیت اور کمیت دیکھنے کے واسطے ایک ٹیکری پر کھڑا ہوا۔ وہاں دیکھتا ہے کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے لشکر دکھائی دیتا ہے، مگر اس سے وہ ہراس نہ ہوا اور سمجھا یہ سب بیڑے ہیں، میں قصاب ہوں، یہ کلنگون کی قطاریں ہیں اور میں شاہین ہوں۔ اس نے سب سرداروں کو بلایا اور جہاد کا واعظ سنایا۔ سب سے عمدہ تدبیر لڑائی میں یہ کام میں لایا کہ 500 غول ایک ایک افسر کے نیچے مقرر کیا اور حکم دیا کہ باری باری لڑیں، ایک غول لڑائی کے میدان میں جائے اور جب تھک جائے تو واپس آئے، پھر دوسرا تازہ دم غول اس کی جگہ جائے۔ اس کی یہ حکمت ایسی کارگر ہوئی کہ ہندوؤں کے لشکر میں باوجود کثرت کے ضعف معلوم ہوا۔ جب ان کے پیر اکھڑے تو سارے لشکر نے حملہ کیا، ہزاروں کو مار ڈالا اور سب کو بھگا دیا۔ اٹک تک ان کا تعاقب کیا۔ لشکر اسلام غنیمت سے مالا مال ہو گیا۔ گرد و نواح کے پرنگے سے جو لاہور کی سلطنت میں داخل تھے بہت سا محصول وصول ہوا۔ راجہ کے ملک پر دریائے اٹک تک قبضہ اور تصرف کیا اور پشاور میں 10,000 سپاہیوں کو ایک افسر کے ماتحت چھوڑا۔ ان لڑائیوں کے بعد لغمان کے افغان اور خلجی بھی امیر سبکتگین کے مطیع ہوئے اور اس کی سپاہ میں بھرتی ہوئے۔ ان مہمات کے بعد امیر اپنی ریاست کے انتظام میں مصروف ہوا۔ اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔